بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شانیں بیان نہیں کی جاتی بلکہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے لفظوں کو حسن دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کوئی لفظ کہہ کے اپنے جملوں کو خوشبودار کرتے ہیں، آپ ان کی بات کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذوات مقدسہ اتنی معنی خیز پر مغز ہوتی ہیں کہ آپ جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، جب تذکرہ سنتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کی طرف اپنے دل کی توجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتا ہے اور قلب اور روح میں نورانیت پیدا فرماتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شخصیت کا نام نہیں، داتا صاحب ایک اتھارٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک ولولے کا نام ہے، داتا صاحب اس دینی جذبے کا نام ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے، اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پر خوشبو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور بہت ساری کتابیں کھنگال کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری بات پر زیادہ غور کرنا۔ داتا صاحب بڑے شروع کے جو مبلغین اسلام ہیں ان میں داتا صاحب کا نام ہے۔ داتا صاحب ان شخصیات میں سے تھے جو باصلاحیت تھے، پڑھے لکھے تھے، اور کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، دیکھی تھیں، غور کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت کردار کے ساتھ قوت گفتار سے نوازا تھا۔ کہنا بھی انہیں آتا تھا، لکھنا بھی انہیں آتا تھا، اپنی بات سمجھانا بھی انہیں آتا تھا، کسی تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے یہ گر بھی انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا تھا۔ وہ باصلاحیت تھے لیکن انہوں نے پھر اپنی وہ ساری صلاحیتیں سمیٹیں، ان کو اکٹھا کیا اور پھر وہ ساری کی ساری جمع کر کے انہیں رسول رحمت کے دین کی خدمت میں خرچ فرما دی۔ میرے عزیز، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود کشف المعجوب میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اجنبی لوگوں میں آیا ہوں، رستے بھی اجنبی ہیں، علاقہ بھی اجنبی ہے، میں اپنا دیس چھوڑ کے پردیس آ گیا ہوں، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے، تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ کہتے ہیں میں غیر مانوس لوگوں میں آیا ہوں لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ضرور پورا کروں گا، خدمت تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے۔ ایسے لوگوں میں آ کے بیٹھے جو اجنبی تھے، جن کی زبان، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وطن کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کس طرح ذرائع اختیار کیے؟ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہے، میں پنجابی میں بات کروں گا، آپ کو پنجابی آتی ہے، میں یہاں کے رسم و رواج میں سے کسی بات کو ڈسکس کروں گا تو بات آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، آپ آشنا ہوں گے۔ میں یہاں کا کوئی مسئلہ، مقامی مسئلہ کو چھیڑ دوں گا تو وہ بات آپ کو زیادہ اجنبی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص دور سے آئے اور آ کے کہیں بیٹھے اور آتے ہی اسے پھولوں کا ہار نہ پہنایا جائے، اسے آتے ہی فوراً استقبالیہ نعروں کے ساتھ ویلکم نہ کہا جائے، اور کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو۔ یہاں سے جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اگرچہ معاشروں کا ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کے رہن سہن میں، آنے جانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی ساری چیزیں لوگ پہلے سے سرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تو بڑی مشکلات تھیں اور میرے لیے چیزوں کو
सामना करना बड़ा दुश्वार था। दाता साहब यहाँ आए हैं, कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं, कोई फूल फेंकने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, बैठे कहाँ आके? रावी के किनारे, दरख्त के नीचे, मुरीदों की फौज, शागिर्दों की जमात, चाहने वालों का मजमा, कोई शय भी साथ नहीं। हुजूर सबसे पहले करना क्या है? फरमाने लगे एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। एक मस्जिद बन जाए ना, कभी एक नुक्ता आगाज हो काम का। सबसे पहला टारगेट क्या है? मुझे मस्जिद बनानी है। तामीर मस्जिद से इस तबलीग दीन के काम का आगाज हुआ। फिर देखते ही देखते नज़ारे बदलने लगे, चीज़ों की तरतीब बिल्कुल तब्दील होने लगी। वो दरवेश जो कल तक अकेले बैठे थे, रावी से पानी पी लेते थे, कुछ पत्ते खा लेते थे, कुछ सत्तू पी के गुजारा कर लेते थे। फिर वक्त बदला और अचानक लोगों ने देखा कि कल तक जो खुद मुश्किल में गुजारा कर रहे थे, अहलियान लाहौर ने कहा जिसे कहीं से लंगर ना मिले वो दाता साहब चला जाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। सुनो और याद रखना, लोगों को बड़ी फिक्र रहती है, लोग बड़ी बात करते हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी मंसूबाबंदी करते हैं। फलां का आस्ताना सज्जादा नशीन चला रहा है, फलां का आस्ताना फलां कमेटी चला रही है, फलां का आस्ताना फलां लोग जमा हो गए वो चला रहे, फलां आस्ताने पे ट्रस्ट कायम कर दिया गया वो चला रहे हैं। दाता साहब आपने तो सज्जादा नशीन ही कोई नहीं बनाया, दाता साहब आपने तो कमेटी कोई नहीं बनाई। ये कमेटियां तो सारी कल आई है, पर ये 1000 साल से कैसे चल रहा है? तो दाता साहब का मजार आस्ताना बोल के कहता है तुम लग जाओ ना मुखलिस हो के रसूलुल्लाह के दीन के काम में, तुम उसके नाम को बुलंद करते रहना, रब क़यामत तक तुम्हारे तज़किरों को बुलंद फरमाएगा। अच्छा, लोगों ने बड़े बड़े चक्कर भी चलाए। सारे लोग जो होते हैं ना वो प्यार करने वाले नहीं होते। तो ये परेशानी वाली बात नहीं, ये खुशी वाली बात है। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी सोहनी पंजाबी बोलते थे, तो वो असल में पंजाबी में कलाम कहते थे, शेर कहते थे और शेरी ज़ौक़ उनका बड़ा उम्दा था। तो उनसे किसी ने कहा कि 2-4 लोग मेरी मुखालफत करते हैं, तो वो फटाफट ना चौंक गए, कहने लगे इधर देखना मेरी तरफ कि जी कुछ लोग मेरी मुखालफत करते हैं। तो चौंक गए, कहने लगे बल्ले बल्ले, वही बल्ले बल्ले, ਇਹਦਾ मतलब है फिर तेरू नजर नहीं लगन लगी। 2, 4, 5, 3 दफा बल्ले बल्ले। और मैंने कहा पता नहीं अब कौन सा फिक्रा, कहने लगे शायद अच्छे हैं, शायद कुछ शेर कहेंगे, लेकिन वो 3 दफा कह के ना बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। ये 2-4 बंदे हैं मुखालफत करना लेते तो मतलब है नजर, तेरी नजर उतरती रहेगी, लगन नहीं लगी। और खुदा के बंदे, बड़ी लोगों ने मुखालफत की, अपने अपने रंग में बातें की, बड़े बड़े लहजे इख्तियार किए। लोग कहते रहे वहां शिरक बड़ा होता है, माज़अल्लाह, लेकिन जब देखने वाले ने जाके देखा तो उसे समझ आई यहां तो कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है, हर वक्त तिलावत हो रही है। लोग कहने लगे वहां तो मलंग आते हैं, ढोल बजता है, माज़अल्लाह, और फकत शायद यही खराफात ही होती हैं। लेकिन को जाने वाला जुमे वाला दिन चला गया तो उसने जाके देखा, ओहो, यहां तो पहली सफ से लेकर सड़क तक नमाजी ही नमाजी है, यहां तो रब को सजदे होते हैं, यहां तो आज भी आवाजा बुलंद होता है तो अल्लाहु अकबर की अजान सुनाई देती है। हुकूमतें बदलती रही, गवर्नरियां बदलती रही, वजीर आला बदलते रहे, सेठ बदलते रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन लाहौर दाता साहब का था, दाता साहब का है और दाता साहब का ही रहेगा। वो है ही उन्हीं का, और कोई चीज। और फिर देखे ना, वो हारून रशीद गुजर रहा था तो हज से वापस आ रहा था तो लोग उसके नारे बड़े लगा रहे थे। हम बड़े कमज़ोर लोग होते हैं, सियासतदान भी, लीडरान भी, और बाज़ मेरी तरह के दीनी माहौल रखने वाले लोग भी। अक्सर लोग बातों में आते हैं ना, तो ये जिनका थोड़ा नाम शाम होता है ये बातों में नहीं आते, ये नारों में आते हैं। इनके नारे तगड़े लग जाएं तो बड़े खुश हो जाते हैं, ओहो बल्ले बल्ले जनाब क्या बात है। और बड़े बड़े नारे लोगों ने अपने अपने, हारून रशीद आ रहा था हज करके, वो भी नारों में आ गया, नारे लग रहे थे, बादशाह आ गया। हजरत बहलोल दा ना दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे।
مسکراتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں، تو بہلول دانا کو مسکراتے دیکھ کے ہارون رشید کی نظر پڑی، تو وہ سارا مجمع چھوڑ کے سواریاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے گیا، جا کے کہنے لگا بابا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے حاسس رضا ہوں کہ تو کتنا خوش ہے کہ تیرے نعرے لگ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو بندے تیرے نعرے لگا رہے ہیں میں نے انہیں دیکھا تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کے بھی نعرے لگاتے تھے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے لگا رہے ہیں، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا یہ اس کے بھی نعرے لگائیں گے۔ یہ تو دنیا کا نظم اسی طرح ہی چلتا ہے، جو سامنے آ گیا زندہ باد، جو چلا گیا لوگ بھول گئے۔ کتنے کتنے نعرے لگے، کتنی کتنی تحریکیں چلی، بڑے بڑے لوگوں نے نعرے لگائے، بڑی بڑی چیزیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ قرض اتارو ملک سوارو۔ بڑے بڑے نعرے لگے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا کچھ اس شہر نے سنا، پر لوگ وہ سارا کچھ بھول گئے۔ ایک بات لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نہ تھوڑے دن روک کے ایک درویش گزرا تھا، اور بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا۔ زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، پر وہ نعرہ بھولا نہیں۔ درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، معین بے کساں۔ حضرت خواجہ معین الدین کچھ دن آئے، داتا صاحب کے آستانے پہ رہے، اور پتہ نہیں کس منظر میں، کس کیفیت میں، کس درد سے وہ کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے، جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے، جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے، جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے، داتا صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے۔ داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے، داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے، داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے، داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے مسجد کھول کے آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام ہے، کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہر رکعت میں مانگو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لیا ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، باوضو بندہ ہے، اور سمت قبلہ بھی درست ہے، نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں؟ اتنی تیاری کر لی ہے، اور نماز پڑھ کے، اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ، دعا کر، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے، لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں، مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا، مالک نے کرم فرمایا، فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں نہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم
تیرے غلاموں کا نقش قدم جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں۔ نقش میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیے گا وہ رستہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اسلام کا دامن ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے۔ ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقویٰ، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گانی بخش علی اجویری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام۔ اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نخعی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے، لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اسلام میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ کھیتی شاید ویران ہو گئی تھی، اس میں تسلسل نہیں رہا تھا، شاید فلاں 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 وقت پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا دین پر عمل کرنے والا۔ اور بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول کریم آخری ہیں اور یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، شریعت بھی مکمل ہوئی، اب اسی پر قیامت تک عمل کرنا۔ کچھ لوگ بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے، یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے باغ میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، فلانے بندے کو چیلنج کر رہا ہے، بندے کا پتہ تو کرو۔ تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو۔ ہاں، جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب امر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا نام لے کے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے، مارکیٹ میں ہر زبان میں ملتی ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، یا 1000 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، داتا صاحب نے وہی عقائد بیان کیے ہیں جو آج اہل سنت کے عقائد ہیں۔ یعنی پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، وہی نظریاتی پختگی آپ پڑھ لیں۔ یہی صوفیہ کا منہج ہے، یہی ان کا مزاج ہے۔ اپنی مرضی کا جب اختراع کیا جاتا ہے نا تو وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تخریب ہوتی ہے۔ وہ آپ جب ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک فساد کا رستہ کھولتے ہیں۔ عقائد و نظریات دیکھ لیں داتا صاحب کے، اور پھر جو تعلیم و تربیت داتا صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب نے اس میں علم کا باب باندھا ہے، فقر کا باب باندھا ہے،
داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے باب باندھے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت، ان کے ارشادات اس کے اندر بیان فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اظہار کا، قربانی کا، خودداری کا، عزت نفس کا، صبر کا، شکر کا پیغام دیا۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتے۔ میں آج اس اجتماع میں اپنے بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بعض اوقات اپنے مشائخ کے، اساتذہ کے کہنے پر کسی اجتماع میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی مخصوص لباس بھی پہن لیتے ہیں، ملاقات کو بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تحائف لے کر بھی پہنچ جاتے ہوں، ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، جہاں وہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دل کے اندر خاص چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود خانقاہی آدمی ہوں، میں نے 100 دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ تعویذ لینے آ جاتے ہو، میرے تعویذ تو کامیاب ہی نہیں، اور جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے آپ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کی کہ یہاں سے تعویذ لینے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی ہے تو چلو دعوت دے لیں، تو میں کہتا ہوں کہ واللہ کبھی نہیں دل میں خیال آیا کہ میں کسی جگہ لائیو آؤں گا یا فلاں جگہ سوشل میڈیا۔ میں تو روٹین میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہ ریکارڈنگ ہونے لگ گئی اور لوگوں تک بات پہنچنے لگ گئی، ورنہ ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں چلانا آتا یہ میڈیا، یہ کیسے چلتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم نہ کسی اور جگہ الجھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا درد سینے میں لے کے دنیا سے چلے گئے۔ او میرے دوست، آپ میری بات کو سمجھیں، دین کا پیغام تو ایک درد ہے، ہمیں اس درد کو قبول کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ 10 تصویریں، میں بھی وہاں ہوتا ہوں، میرا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرا بھی نام ہے، یہ حاصل کیا ہم نے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا، اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ، جس سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا،
عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا، وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا؟ تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں، پر اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اعصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو مانگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء، ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رک سکتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے تو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا۔ فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرا ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی۔ فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یہاں جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہیں، ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے، اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟
داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے. اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو. جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے. اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے. یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس، ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو. اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو. اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے. تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو.